السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه وقال الله سبحانه وتعالى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں ایک بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، وہ ہے گھر۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بطور نعمت کے ذکر فرمایا، واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا۔ ایک مسلمان کا گھر کیسے ہو، گھریلو زندگی کامیاب کیسے ہو، اس کا ایک بہترین نمونہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک زندگی میں ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک فرد نہیں بلکہ ایک امت ہے اور ایک پورا گھر ہے۔ ایک باپ ہونے کے اعتبار سے کامیاب باپ کیسے بنے، ایک ماں کامیاب ماں کیسے بنے، کامیاب ازدواجی زندگی گھریلو زندگی کیسے بنے، گھر کا ماحول کیسے کامیاب ہو، اس وقت کی یہ بہت بڑی ضرورت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کسی اور کے لیے نہیں فرمائی، دو پیغمبروں کے بارے میں فرمائی، اسوۃ حسنۃ۔ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں فرمایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اور ایک سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، قد کانت لکم اسوۃ حسنہ، ایک بہترین نمونہ ہے۔ نمونہ بنایا اور وہ خود انہوں نے اپنی ذات کو، اپنے گھرانے کو نمونہ بنایا۔ ایک اصول ہے، بڑا چھوٹے کے لیے نمونہ بننے کے لیے قربانی دینی پڑتی، بغیر قربانی کے کوئی بڑا اپنے چھوٹوں کے لیے نمونہ نہیں بن سکتا۔ ایک باپ اگر یہ چاہے کہ میں اپنے بچوں کے لیے نمونہ بنوں، اسے اپنے آپ کو بدلنا ہے، قربانیاں دینا ہے۔ ایک ماں یہ چاہے کہ میں اپنے بچوں اور اپنی بچیوں کے لیے نمونہ بنوں، بغیر قربانیوں کے نمونہ نہیں بن سکتا۔ ایک گھر کا ماحول کامیاب ہو، خوشگوار ہو، کامیاب اس ہونے کے لیے میاں بیوی دونوں آپس میں معاون بن کر قربانیاں دینی پڑتی، بغیر قربانیوں کے کوئی چیز نمونہ نہیں بنتی۔ تو ہر بڑے کو چھوٹے کے لیے نمونہ بننے کے لیے قربانیاں دینا ہے۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی مبارک سیرت کا ایک بڑا سبق ہے۔ یہاں اگر ہم دیکھیں اس کے جو کئی پہلو ہیں، اس میں ایک جو روشن پہلو ہے جو ہمارے لیے سیکھنے کا، اپنی زندگیوں میں، اپنے گھروں میں لانے کا، وہ یہ ہے کہ ہم اپنی گھر کی زندگی کو کیسے کامیاب کریں۔ گھر کی زندگی کی کامیابی کی جو بنیاد ہے وہ اللہ نے ایک عورت پر رکھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک مستقل عنوان قائم کرتے ہیں، المرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، ایک عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے۔ المرأة راعیۃ فی بیت زوجہا، راعیۃ، راعی کسے کہتے ہیں عربی میں؟ راعی کہتے ہیں بکریاں چرانے والے کو، جیسے حدیث میں ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے، ذمہ دار ہے، رسپانسبل ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی بات کہہ سکتے، کوئی بھی جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلیکٹ کر سکتے تھے، لیکن راعی کا لفظ فرمایا۔ کیا وجہ ہے؟ بکریوں کا جو مزاج ہے، بکریاں بہت ہی نازک ہوتی ہیں، عام جانوروں کے مقابلے میں بکریوں کی مزاج میں بہت، ذرا سا ان کو ایک ڈنڈا زور سے لگاؤ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ گزشتہ ہفتہ آپ نے دیکھا ہوگا، بڑے نازک طریقے سے ان کو پکڑنا، ان کو لے جانا، ذبح کرنا، ایک ان کے مزاج میں۔ دوسری چیز یہ ہے ان کے مزاج میں انتشار ہوتا ہے، وہ ایک یکسوئی سے ایک ڈائریکشن پر نہیں چلتے، وہ
ذرا سا ایک دو بکری ادھر ہو جائیں پورے ادھر ہو جائیں گے، ایک دو ادھر ہو جائیں ادھر ہو جائیں گے. تو بچوں کے اندر بھی یہی چیز ہے، بچوں کے اندر انتشار ہوتا ہے. وہ بچہ نہیں ہے کہ جو آئے مسجد میں خاموش بیٹھ جائے، وہ تو ادھر جمپ کرے گا، ادھر بھاگے گا، ادھر کودے گا. بچہ ہے، اور بچوں کے مزاج، ان کی جسامت اور ان کی نزاکت ہوتی ہے ان کے مزاج میں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مربی کو، چاہے وہ مربی استاد ہو، چاہے وہ مربی ماں باپ ہو، ایک جملے سے فرمایا دیکھو بڑی نازک چیز تمہارے حوالے کی جا رہی ہے، اس کو بڑی نگرانی کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اس کو لے کر چلنا ہے اگر تم کامیاب بننا ہے. تو اب اس میں جو ہے ذمہ داری مرد پر بھی ہے، عورت پر بھی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے، ہم یہاں دیکھیں حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی جو سیرت ہے، ان کی جو زندگی ہے، ان کی زندگی کے اندر کئی خوبصورت بہترین ایگزامپلس ہیں، بڑے روشن پہلو ہیں کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسی مبارک خاتون تھی کہ ایک بیوی ہونے کے اعتبار سے، ایک ماں ہونے کے اعتبار سے. میں صرف ایک بات آج عرض کروں کہ ایک کامیاب ماں بننے کے لیے، ایک کامیاب ماں بننے کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اندر بھی بڑی صلاحیت رکھی ہے، خصوصی صلاحیت، اور ان صلاحیتوں کے مطابق اللہ نے ذمہ داریاں بھی رکھی ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر بھی بڑی زبردست صلاحیت رکھی ہے، اور ان صلاحیتوں کے اعتبار سے ان کے اندر ان کی وہ ذمہ داریاں رکھی. یہ آدمی سمجھے، مرد کی صلاحیتیں الگ ہیں، عورت کی صلاحیتیں الگ ہیں، دونوں کی صلاحیتیں ایک ساتھ نہیں ہیں. یہ اللہ نے بنایا ہے، ان کے ظاہر کو، ان کے جسامت کو جیسے اللہ نے بنایا، اللہ نے مرد کے اندر بہت سی خصوصی صلاحیتیں، اس کی محنت، اس کی جفاکشی، اور اس کے اندر جو مزاج کے اندر جو یعنی ایک کیا کہتے ہیں، ایک برداشت کرنا، ایک یعنی مزاج میں جو ہے یعنی ہر آنے والی چیز کو برداشت کرنا، ایک اس کی آواز دیکھیں کیسی ہے، اس کی محنت کا مزاج، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اور مردوں کے اندر مردوں کو وہ ذمہ داریاں دی کہ آپ کی یہ ریسپانسبلٹی ہے. اور عورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے بالکل دوسری قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں، اور ان صلاحیتوں کے اعتبار سے ان کی ریسپانسبلٹیز اللہ نے بتائیں. بنانے والا اللہ ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کو چلایا، نسل کو چلایا مرد اور عورت سے، دونوں کی الگ الگ صلاحیت، دونوں کی الگ الگ ذمہ داری. جب تک یہ دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے، اپنی اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر اپنی ریسپانسبلٹیز کو پورا کریں گے، اس کا سب سے بڑا فائدہ اپنے گھروں کے اندر، اپنی نسلوں کے اندر ہم دیکھیں گے. ہمارا گھر کامیاب، ہماری ازدواجی فیملی لائف کامیاب، ہماری گھریلو زندگی خوشگوار، گھر کے اندر رونق، محبت، سکون، برکت، اور اس گھر کے اندر پلنے والی نسل جو اولادیں ہیں بڑی نیک بن کر تیار ہوں گی. کیوں؟ اس لیے کہ مرد اپنی صلاحیت کو پہچان کر اپنی ذمہ داری پورا کر رہا ہے، عورت اپنی صلاحیت کو پہچان کر اپنی ریسپانسبلٹی پوری کر رہی ہے. یہ ایک بہترین ایگزامپل ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ. جب ذمہ داریوں کو نہیں پورا کریں گے، کیوں نہیں پورا کریں گے؟ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے کہ میرے اندر ہے کیا خصوصیت. اگر چیز بن جائے تو پھر سب سے بڑا نقصان ہماری ازدواجی زندگی، ہماری میرج لائف خراب ہوگی، میاں بیوی کا آپس میں تعلق خراب ہوگا، گھر کے اندر کا سکون ختم ہوگا، اور اس کی وجہ سے نسلیں جو پلیں گی وہ نسلیں صحیح نہیں پلیں گی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام، یہ سلسلہ شروع سے چلایا. اللہ نے دیکھیے ہر چیز کا جوڑا اللہ نے بنایا ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، ہر چیز کا جوڑا اللہ نے بنایا. ایک اللہ کی ذات ہے جس کا جوڑا نہیں ہے. آسمان کا جوڑا زمین ہے، رات کا جوڑا دن ہے، مرد کا جوڑا عورت ہے. دنیا میں ہر مخلوق کا جوڑا اللہ نے بنایا. ایک اللہ کی ذات ہے جس کا کوئی جوڑ نہیں، وہ اکیلا ہے، تنے تنہا ہے. انسان اور مرد اور عورت ان دونوں کے نظام کو چلایا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں آپ دیکھیں ایک حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کیسی انہوں نے ذمہ داری
کیسی انہوں نے اپنی رسپانسبلٹی پوری کی، ایک بیوی ہونے کے اعتبار سے، ایک ماں ہونے کے اعتبار سے، اور اس کی خیر و برکات اور اس کے اثرات اس علاقے کے اندر اور ان کے گھرانے کے اندر اور آنے والی جنریشن کے اندر کیسے پیدا ہو، اس رخ کی طرف اپنے گھر کو لانا، اس ڈائریکشن کی طرف اپنی زندگیوں کو لانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزاج عورت میں اور مزاج نبوت میں بہت ہی قربت رکھی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑا، یعنی عورت اپنے مقام کو پہچانے، اپنے رتبے کو پہچانے کہ اللہ نے ایک عورت کو جو مقام دیا، اللہ نے اس عورت کی گود کو جو شرف بخشا۔ عورت نبی نہیں بن سکتی، عورتوں میں کوئی نبی نہیں آئے، لیکن اس عورتوں کی گودوں میں کئی نبیوں نے پل کر وہ صفات پیدا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر عورتوں کے اندر، ان کے مزاج کے اندر اللہ نے نبوت والی خوبیاں اللہ نے رکھی۔ مثال کے طور پر نرمی نبوت کی صفت ہے، نرمی نبوت کی صفت ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اللہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے نبی جی آپ کو نرم کر دیا، نرم بنا دیا۔ نرمی بہت بڑی صفت ہے نبوت کی۔ آپ دیکھیں اللہ نے یہی صفت مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں زیادہ رکھی۔ فطری طور پر نرم عورت ہوتی ہے، فطری طور پر نرم بننے کے لیے مرد کو محنت کرنا پڑتا ہے، لیکن عورت فطری طور پر نرم ہے۔ حیا نبوت کی بہت اونچی صفت ہے، حیا بہت اونچی صفت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو حیا تھی، اللہ اکبر، ایسی حیا تھی کہ آپ کی آنکھوں سے، آپ کے مزاج سے، آپ کی زبان سے وہ چیز ظاہر ہوتی تھی، بے حیائی کی چیزوں سے، بے حیائی کی باتوں سے بہت دور۔ یہی خوبی، یہی صفت فطری طور پر اللہ نے مرد کے مقابلے میں عورت کے اندر زیادہ رکھی۔ عورت فطری طور پر باحیا ہوتی ہے، فطری طور پر۔ اب یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اپنے اندر کی صلاحیتوں کو پہچانے۔ یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کا یہ پیغام ہے۔ رونا، آنسو بہانا، گڑ گڑانا، یہ نبوت کی بہت بڑی صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے کتنا روتے تھے۔ عزیز ان کا عزیز المرجل، نماز میں کھڑے ہوتے تو آپ کے سینے کے اندر کی آواز ایسے آتی جیسے ہنڈیا کے پکنے کی آواز آتی تھی۔ آپ اللہ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، دعاؤں میں، تلاوت کے موقع پر، کئی موقعوں پر جہنم کی آیتیں سن رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ حشر کے میدان کا منظر پڑھ رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ دعاؤں میں آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ آپ اپنی امت کو بھی بتائے کہ بھئی رونا نہ آئے تو رونے کی صورت تو بنا لو۔ رونا، رو کر اللہ سے منوانا، یہ تمام نبیوں کی خوبی اور کوالٹی اور صفت ہے۔ ہر نبی کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے۔ آپ اگر غور کریں، رونا کس کی صفت ہے؟ مرد روتا ہے؟ عورتیں چھوٹی چھوٹی بات پر روتی ہیں اور رو کر اپنی بات منوا لیتی ہیں۔ یہ تو ڈائریکشن بدلا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے سامنے رو۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ یتیمی کی حالت میں پیدا ہوئے، نابینا بن کر پیدا ہوئے۔ ماں کو بڑا دکھ ہوا کہ باپ تو اس کا ہے نہیں، یہ کرے گا کیا؟ وہ ماں اس نے طے کیا۔ ایک عورت ظاہری اعتبار سے بڑی نازک ہے، لیکن اس کے اندر کی استقامت، اس کا عزم، اس کا حوصلہ، پہاڑ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ وہی خاتون کھڑے ہو کر تہجد میں رویا کرتی تھی، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے بیٹے کے لیے مانگا کرتی، یا اللہ اس کی بینائی لوٹا دے۔ 2.5 سال کی عمر تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ماں کو یہ خواب میں دکھلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خواب میں آ کر کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے بیٹے کی بینائی کو لوٹا دیا۔ پھر وہ بچہ دیکھنے والا بن گیا۔ رونا کس کی صفت؟ اب آپ دیکھیں، مرد روتا ہے، عورتیں روتی ہیں۔ ایثار، ہمدردی، خیر خواہی، کسی کا بھلا چاہنا۔ ایثار کہتے ہیں اپنی ضرورت کو دبا کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا۔ ہر نبی کی زبان سے اللہ نے یہ صفت نکلوائی، انی لکم ناصح، انی لکم ناصح، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا بھلا چاہتا ہوں، اپنی ضرورتوں کو قربان کر کے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہوں۔ یہ تمام نبیوں کی نبوت کی صفت ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم تو روزانہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں، ایک عورت ماں ہو یا بیوی ہو، گھر کے اندر کھانا بناتی ہے، پہلے خود کھاتی ہے یا اپنے شوہر کو یا اپنے بچوں کو کھلاتی ہے؟ آپ جواب دیں۔ کوئی ایسی عورت ہے کھانا بنانے کے بعد خود کھا لے
اور بچوں کو بعد میں کھلائے. ایثار کی جو صفت ہے، نبوت کی صفت، ایثار نبوت والی صفت ہے، ایثار نبوت والی، وہی فطرت وہی خوبی اللہ نے ایک عورت کے اندر رکھی ہے. اور روزانہ ہم اپنے گھر کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک عورت گھر میں کھانا بناتی ہے، پہلے اپنے بچوں کو کھلاتی ہے، اپنے شوہر کو کھلاتی ہے، پھر بچ گیا کھا لیتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتی ہے. چاہے وہ نرمی ہو، چاہے وہ حیا ہو، چاہے وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہو. ایک ایک چیز آپ دیکھیں، مزاج عورت میں مزاج نبوت میں کتنی مناسبت ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر اللہ نے یہ خوبیاں کیوں رکھی؟ اس لیے کہ ریسپانسبلٹی بہت بڑی ہے، ذمہ داری بہت بڑی ہے، ذمہ داری بہت بڑی ہے. خدمت کرنا، خدمت کا مزاج. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا مزاج آپ دیکھیں، پوری سیرت آپ کی، نبوت سے پہلے کی زندگی تو خدمت میں ہی گزرتی تھی، نبوت کے بعد دعوت کے ساتھ خدمت، ہر موقع پر آپ خدمت نبوت کی صفت ہے. آپ جواب دیں، اللہ نے یہ خوبی، یہ صفت مردوں کے مقابلے میں عورتوں کے اندر زیادہ رکھی. گھر کو سکون کا مرکز بنایا، اور گھر کا سکون خدمت سے جڑا ہے. جس گھر میں عورت کا مزاج خدمت کا ہوگا وہ گھر سکون کا مرکز ہوگا. گھر کا سکون خدمت سے جڑا ہے، اور خدمت بغیر تواضع کے نہیں آ سکتی. یاد رکھیں، تواضع کے ہمبلنس، آدمی کے اندر چھوٹا بننا، یہ خوبی کس؟ تواضع نبوت کی صفت، خدمت نبوت کی صفت. اور یہاں پر سبحان اللہ، صحابیات جہاد میں جاتی تھی، صحابیات ہم پڑھتے ہیں جہاد میں جاتی تھی، تلوار چلانے نہیں جاتی تھی، خدمت کے لیے جاتی تھی. جو زخمی ہوتے ان کی مرہم پٹی کرنا، کسی کو پانی پلانا، کسی کی خدمت. اللہ نے یہ صفت مرد بھی خدمت، ایسا نہیں کہ آپ نے، مردوں میں بھی خدمت ہے، لیکن جو خوبی ہم دیکھتے ہیں، تحمل، حلم، برداشت. سبحان اللہ، بچہ بیمار ہو جائے 4 گھنٹے باپ نہیں سنبھال سکتا، 4 گھنٹے نہیں سنبھال سکتا، لیکن ایک ماں کیسے سنبھالتی ہے اس بچے کو، کیسے اس کو برداشت کرتی ہے. حلم کہاں کی صفت ہے؟ فبشرناہ بغلام حلیم ان ابراہیم لحلیم. حلم نبوت کی صفت، اعلیٰ صفت ہے. اور یہ صفت، یہ خوبی اللہ نے مردوں میں بھی رکھی ہے، لیکن اس سے زیادہ اللہ نے عورتوں کے اندر. کیا وجہ ہے؟ یہ جو ساری صلاحیتیں اللہ نے خصوصی طور پر اس لیے رکھی ہیں، ان پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ریسپانسبلٹی ہے. وہ ریسپانسبلٹی یہ ہے کہ اپنی ان صفات کے ذریعے سے ایک نئی نسل تیار کرنا، ایک پاکیزہ اولاد تیار کرنا. حضرت حاجرہ نے کیا کیا؟ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس 13 سال کے بچے کی تربیت کر رہی ہیں، اور تربیت کر کے اس مقام پر اس کو کھڑا کیا کہ حکم جب سنایا گیا تو اس بچے نے اپنی گردن چکا دی. ابا کا فرما بردار بنا، ماں کا فرما بردار، اور اللہ کا فرما بردار. یہ اس کے پیچھے قربانی ہے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ. جب آپ دیکھیں، یہ صرف وہاں تک نہیں، یہ چیز چلی جب یہ ذمہ داریاں امت کی عورتیں پوری، امت کو جو ہے نا ایسے لوگ ملتے تھے، ایسے لوگ ایسے مل رہے ہیں. آج سب سے بڑا نقصان کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں شیطان آیا حضرت حاجرہ کے پاس اور آ کر کہنے لگا کہ کہاں بھیج رہے ہو اپنے بیٹے کو؟ حضرت حاجرہ نے گزشتہ میں نے عرض کیا، حضرت حاجرہ نے کہا اللہ کا حکم ہے تو ایسی اولاد قربان ہے. پھر وہ گیا شیطان حضرت اسماعیل کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس. وہاں جا کے آج بھی شیطانی قوتیں اسی طرح کام کر رہی ہیں کہ کسی طرح مزاج عورت تباہ و برباد ہو جائے. ہو رہا ہے. ایک عورت کا مزاج، ایک عورت کا عورت پنا جب برباد ہوتا ہے، گھر کا سکون، گھر کی کامیاب زندگی برباد ہو جاتی ہے، میاں بیوی کی لائف ختم ہو جاتی ہے. آپ بیٹھ کے سوچیں کیا وجہ ہے؟ طلاق کی وجوہات کیا ہیں؟ اس دور میں جتنی کثرت سے طلاقیں ہو رہی ہیں کسی اور دور میں، آج کیا وجہ ہے کہ ہماری جو نسل گھر میں پل رہی ہے اس کا رخ کچھ اور ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ نے دونوں کو ذمہ داری، لیکن سب سے بڑی ذمہ داری اسی لیے جو ہے نا، یہ اس بات کی آدمی فکر کرے، سوچے. ایک بہترین پاکیزہ نمونہ گھر کا، ایک ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ اللہ نے بتایا. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. ملت ابراہیم اسی کا نام ہے، ملت ابراہیم اسی کا نام ہے کہ میرا گھر، میرے گھر کا مطلب میرے گھر کے اندر وہ عورت، میرے گھر کے اندر وہ باپ، میرے گھر کے اندر وہ اولاد اسی ڈائریکشن پر ہو. اسی کوشش کرنا ہے، چینج کرنا ہے، اس سے ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے. کچھ بھی کر لے. ایک عورت ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے،
جس لائن میں جائے، لیکن ایک چیز، وہ جو اللہ نے اس عورت کے مزاج میں جو عورت پناہ رکھا ہے اس کو بدلے نہیں. وہ جب بدلتا ہے سارا گھر کا نسل کا نظام برباد ہو جاتا ہے، وہ نظام برباد ہو جاتا ہے، وہ تباہ ہو جاتا ہے، پھر اس کا کوئی بدل نہیں ہے، پھر اس کا کوئی بدل نہیں. اس لیے ذمہ داری یہ ہے، ایک کامیاب ماں کیسے بنے، آدمی غور کرے، بیٹھ کے سوچے. اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ یہ جو خواتین، یہ جو عورتیں گزری ہیں، ان کی ایک واقعہ عرض کر کے اپنی بات ختم کروں. حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرات ان کی کتابیں پڑھتے ہیں انہیں اندازہ ہوگا کہ ان کا کیا علم ہے، کیسے اللہ نے ان سے دین کی علم کی خدمات کیسے اللہ نے لی ہیں. خود کہتے ہیں کہ جس وقت میں نے لکھنا شروع کیا، پہلے جب میں نے قلم پکڑا، ماں نے مجھے بلایا اور کہا بیٹا بسم اللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، اور بسم اللہ کے بعد ایک دعا مجھے میری والدہ نے سکھائی. سوچے، وہ کہتے ہیں نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا کردار ہوتا ہے. وہ عورت چاہے ماں کی شکل میں ہو، چاہے وہ بیوی کی شکل میں ہو، چاہے بہن کی شکل میں ہو، چاہے کسی بھی شکل میں ہو. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، پوری فرعونیت کے نظام کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کھڑا کیا، لیکن اس موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے ان کی والدہ کی قربانی ہے نہیں ہے. سورہ قصص کی ابتدائی آیتیں دیکھیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. ہم نے موسیٰ کی ماں کو اس بات کا حکم، اللہ بتانا چاہتے ہیں جب ہم ماحول بدلے ہیں، ایک انقلاب لائے ہیں، ہم نے ایسے ہی نہیں ہے، ہم نے اس کے پیچھے ایک عورت سے قربانی مانگی ہے، ہم نے ایک عورت سے مانگا ہے قربانی. جیسے ادھر حضرت حاجرہ نے دی، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے بھی دی. ہم نے اس خاتون سے کہا، ماں سے کہہ رہے، ماں جو ہے نا خود جان دے دے گی، بچے کو نہیں ڈالے گی، لیکن کہا کہ کوئی ڈر ہو جائے تو بچے کو ڈال دینا دریا میں، ہلاکت کا نقشہ ہے. ماں سوچے، کون ماں خود کود سکتی ہے، لیکن وہ بتا رہے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ، اس ماں کی قربانیاں دیکھو. اس ماں نے اپنے اللہ کے حکم کو پورا کر کے اس بچے کو دریا میں ڈالا اور اللہ کے وعدے پر یقین کیا، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں. اِنَّ رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. آپ کی گود میں ہم اس کو لوٹائیں گے اور نبی بھی بنانا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے. اس ماں کا یقین دیکھو، اس ماں نے جو ہے اٹھا کے ڈال. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میری والدہ نے ایک دعا سکھائی، اللہم آتنی افضل ما تؤتی عبادک الصالحین. اے اللہ، بیٹا قلم جب بھی لکھو تو یہ پڑھنا، اے اللہ نیک لوگوں کو جو تو دیا کرتا ہے وہ مجھے عطا فرما. یہ اس دعا کا خلاصہ ہے. اس دعا کو یہ اپنے بچوں کو یہ دعا سکھائیں، اے اللہ جو نیک لوگوں کو تو دیا کرتا ہے وہ مجھے عطا فرما. کیسی بابرکت دعا دیکھی، وہ قلم میں اللہ نے وہ برکت دی کہ آج پوری امت کا ان پر احسان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.